کل کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے تعلق پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے لیے انسان نے کیا کیا کرنا ہے۔ کیا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے کسی فرد، کسی جماعت یا کسی فرقے کا دامن تھامے، اور کسی فرد، کسی جماعت یا کسی فرقے کا دامن تھامے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا نہیں بن سکتا جب تک اس نے یہ وسیلے اختیار نہیں کیے ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ مشاہدے سے میں گزرا ہوں، اور تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے۔ مطالعے میں تو ہم یہی سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب اور فلاں رحمۃ اللہ علیہ، تو نبی کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا، اور نبی بھی آپ کو اللہ تک نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی وہ صحیح راستہ، وہ سیدھا راستہ انسان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ راستہ اللہ کی طرف گیا ہے۔ اب جو بھی اس راستے پر چل پڑے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، جو نہیں چڑھے گا اور جو نہیں چلے گا وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ نبیوں کے علاوہ جتنے بھی افراد ہوتے ہیں تو یہ اپنے ذاتی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے شکار ہو جاتے ہیں، اور چونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی کام کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے لوگوں کو راہ راست دکھانا ہے، تو وہ بغیر غرض کے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، کہ کس راستے پر چلانا ہے ہمیں یا اللہ؟ تو سیدھے راستے پر۔ اور سیدھے راستے پر کون کون سفر کرتے ہیں، کس کس نے سفر کیا جو آپ تک پہنچ چکے ہیں؟ تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے ماننے والے۔ ان کے مقابلے میں پھر ہم مزید دعا مانگتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نبیوں کے علاوہ اور نبیوں کے ماننے والوں کے علاوہ جو لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ ان دو قسم کے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں، اور یا وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جن افراد سے ملاقاتیں کی ہیں اور جن کی زیارت کے لیے میں گیا، جن کے بارے میں ہم نے سنا کہ بھائی یہ اتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ اہل کشف ہیں، یہ اہل کرامت ہیں، تو جب قربت حاصل ہوئی ان کی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یا جن تحریکوں کے بارے میں کہ بھائی یہ تحریک اور یہ جماعت سیدھا یہ اللہ کے پاس لے کے جاتی ہیں، تو ان تحریکوں میں اور ان جماعتوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے، بلکہ یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، یعنی مذہب، جنہیں ہم مذہب کہتے ہیں، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، مذہب کو ہندی میں دھرم کہتے ہیں۔ تو مذہب ایک انڈسٹری ہے، مذہب، دھرم، یہ ایک انڈسٹری ہے، ایک صنعت ہے۔ جس طرح فلمی صنعت ہے اور زرعی صنعت ہے، اس طرح مختلف صنعتیں ہوتی ہیں نا، جہاں جہاں سے پیسے کمائے جاتے ہیں اس کو صنعت کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مذہب بھی ایک صنعت ہے، ایک انڈسٹری ہے، اور جو لوگ یعنی جو روحانیت کے نام پر جو تحریکیں بنی ہیں اور جو جماعتیں ہیں روحانیت کے نام پر،
اسی طرح جو افراد ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ہم اللہ والے ہیں اور آؤ اور ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں اللہ کے پاس، تو یہ سب اسی سند کے کیا ہیں؟ یہ اسی سند کے پیداوار ہیں، اور اسی سند سے وہ دنیا کماتے ہیں۔ جس طرح ایک فلمی اداکار یا فلم انڈسٹری کا کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی شعبے کا، وہ فلم انڈسٹری سے دنیا کماتے ہیں، تو اسی طرح دھرم انڈسٹری جو ہے، اسی سے دھرم والے جو بھی ہیں، آپ کے پادری ہوں، آپ کے ربی ہوں، پنڈت ہوں، گیانی ہوں، مولوی ہوں، پیر ہوں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یعنی ہر قسم کی مولوی کی بات نہیں کرتا کہ بھئی یہ جو جو مولوی، جو پیر مشہور ہیں اور جو لوگوں کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو لوگوں کی رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک تو عام مولوی جیسے ہماری مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، مولوی ہوتے ہیں، بیچارے تو ہماری طرح ہوتے ہیں، لیکن میں اکابرین کی بات کر رہا ہوں کہ جو دھرم کے اکابرین ہیں، بڑے بڑے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کماتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی سے تعلق بنانے کے لیے یہ جو وسیلے ہیں، یہ رانگ نمبرز ہیں۔ کیا ہیں؟ رانگ نمبرز ہیں۔ ان رانگ نمبر کو جب آپ ڈائل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے تعلق یعنی کانٹیکٹ کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ، تو کیا کرنا ہے کہ جتنی بھی رانگ نمبر ہیں ان کو نظر انداز کرنا ہے اور ان کو سکپ کرنا ہے۔ اللہ کہاں پہ ہیں؟ یہ جو وسیلے بنے ہیں، ان کو جب آپ کراس کریں گے اور ان کو جب آپ نظر انداز کریں گے، جب ان کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا سفر جاری رکھیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ مل جائے گا، آپ کا تعلق اللہ سے بن جائے گا، کیونکہ اللہ اور دنیا یہ دونوں متضاد، ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، اور اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہے تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی۔ تو اب جتنے بھی یہ بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں جو دھرم کو چلاتے ہیں، جماعتوں کو چلا رہے ہیں، جن کو عامر خان کی فلم میں رانگ نمبر کہا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ آپ کو اللہ سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تو خود اللہ سے دور ہیں۔ جب یعنی جب آپ کسی کو اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں، کسی کے حوالے کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو، اور وہ بیچارہ خود اللہ سے دور ہوں، تو آپ کو کیسے لے کے جائیں گے؟ اور اگر کوئی میری بات کو نہیں مان رہا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، اور یہ چیلنج دیتا ہوں میں، کہ کتنا بڑا مشہور پیر کیوں نہ ہو، جس کی کرامات کے قصے مشہور ہیں، اب صرف آدھا گھنٹہ بس ملاقات ہو جائے، آدھے گھنٹے میں ساری بزرگی ان کی نظر آ جائے گی، ساری کرامات نکل جائیں گی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اللہ والا نہیں ہے۔ یہ للہیت پر پیسے کماتے ہیں، یہ دنیا کماتے ہیں۔ جتنے بھی یہ دھرم کے بڑے ہیں، دھرموں کے جتنے بڑے ہیں مذاہب کے، تو ان کا کیا کاروبار ہے؟
ان کا یہی کاروبار ہے، وہ کہاں سے کما رہے ہیں؟ کتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں، کتنی بڑی بڑی حویلیوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، اور کتنا ٹاٹ باٹ، یہ کہاں سے ہیں؟ اسی انڈسٹری سے، دھرم انڈسٹری سے یہ کماتے ہیں۔ اگر وہ خود کو اللہ کا نمائندہ نہ کہلائے، کون اس کی قدر کرتا ہے؟ تو اللہ تعالی سے تعلق استوار کرنے کے لیے کسی بھی دھرمی یا مذہبی بڑے یا بزرگ یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرقے کے دامن کو تھامنا یہ بیوقوفی ہے، اور ان کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ آپ ان کو نظر انداز کر لیں اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ خود کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ نے ہدایت کے لیے یعنی اپنے پیغمبر کو قرآن دیا، اور قرآن میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب قرآن آیا ابھی میرے پاس، اب میں پڑھنے لگوں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اعوذ باللہ میں اللہ تعالی ہمیں کیا کیا تعلیمات دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر دوسری مجلس میں بات ہوگی۔